بہت ہی اہم اور بہت ضروری بات، وہ کیا ہے؟ اس وقت چاہے کوئی بھی انسان ہو، بلکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک سے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر ہیں تو ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر دین اسلام پر اگر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے، اسلام کو پورے طور پر اگر اپنانا ہے، دین میں اگر مکمل طریقے سے داخل ہونا ہے، تو اس داخلے کے لیے دین اسلام کو کمپلیٹ اپنانے کے لیے ہمیں دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں دنیا کی راحت، دنیا کی سکون، دنیا کے آرام اور ان ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ دنیا کی راحت، دنیا کی سکون اور دنیاوی جو زندگی ہے، اگر اسے خیر باد میں نہیں کہتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام پر مکمل عمل نہیں کر سکتے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم دین میں پورا داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا بظاہر ہمیں یہ مطلب سمجھ آتا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دنیا چھوڑو، ہمارے پاس جو کچھ دولت ہے، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، ان سب سے دستبردار ہو جاؤ، ساروں کو صدقہ کر دو، دوسروں کو دے دو، دنیاوی جو آرام و سکون اور عیش و عشرت کی جو بھی چیزیں ان سب کو چھوڑ دو، اس سے لطف اندوز نہیں ہونا ہے۔ اور پھر یہ بات اس وجہ کر بھی ذہن میں آتی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی بعض آیتیں اور احادیث شریفہ کی بعض احادیث ایسی ملتی ہیں ہمیں جس میں دنیا کو مردار کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مردار ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ دنیا مردار ہے، اور فرمایا وطالبوہا کلاب، اور اس کا جو طلب کرنے والا ہے وہ کتا ہے۔ اب ویسے یہ جو حدیث ہے بعض علماء نے لفظاً اس کو موضوع کہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی آیت لیتے ہیں، قرآن کریم کا آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں نہیں پڑنا، یہ دھوکے کی چیز ہے، یہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے ایک جگہ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب قرآن کریم کی جب یہ آیتیں ہمارے سامنے اور اس طرح کی احادیث جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کا ایک ظاہری مطلب لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان ساری چیزوں سے، دنیا سے اور دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی راحت و سکون سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت محمدی میں، شریعت محمدی میں ایسا کچھ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ ایک شخص اگر چاہے کہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ دوں، بیوی چھوڑ دوں، بچے چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ کر کے میں کسی جنگل میں چلا جاؤں، رہبانیت اختیار کر لوں،
قرآن کہتا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بعض روایت ملتی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ خصی ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ بھئی ہم مرد ہیں، ہمارے اندر خواہشات، ہم چاہتے ہیں کہ خصی ہو جائے تاکہ نہ وہ خواہش رہے، نہ جھنجھٹ رہے، نہ بیوی نہ بچہ، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے جو وجہ جو پیش کی بہت خوبصورت، بہت بڑھیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ساری دنیاوی جھنجھٹوں سے دور ہو کر کے بس صرف اور صرف اللہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ بھائی انہیں نفسانی خواہشات ہوگی، نہ تقاضے ہوں گے، تو سکون سے اللہ اللہ کریں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تم جاؤ شادیاں بھی کرو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، دنیا بھی حاصل کرو، سب کچھ کرو، ان کا خیال بھی رکھو، ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پلاؤ بھی، سب کچھ کرو۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ تو اس کا، ان احادیث کا یا ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو دوسری آیت سناؤں گا قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں، جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جمعہ کی نماز کی جو تاکید آئی ہے، اس جمعہ کی نماز کی تاکید کے بعد جو قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، کس لیے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ کس لیے پھیلنا ہے؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ اب اللہ کا فضل کون سا؟ وہ تجارت ہے نا، مال ہے نا، کام ہے نا، کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ زراعت سے متصل ہیں، آپ کا پیشہ کھیتی باڑی ہے تو جاؤ وہاں لگ جاؤ، آپ تاجر ہیں آپ جائیں وہاں جائیں، آپ ملازمت کرتے ہیں آپ جائیں وہاں چلے جائیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی تلاش میں پھر لگ جاؤ۔ اب دیکھیں ان باتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان دونوں آیتوں کا، ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا جو ہے وہ کتا ہے، یہ جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارا چیز، سب کچھ اس دنیا کو مان لیا کہ اس دنیا میں اگر ہمیں بھلائی ملی، اس دنیا میں اچھائی مل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ہے جو کچھ بھی ہے، ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ یہ دنیا بن گئی۔ کیا بن گیا؟ ہم نے اپنے مقصد کو حصول دنیا کے لیے وقف کر دیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی بھلائی ہے، دنیا کی اچھائی ہے۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے، اگر ہمارے دل و دماغ پہ یہ بات بالکل بیٹھی ہوئی ہے کہ بس بھائی صاحب دنیا ہونی چاہیے، پیسہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، ہے نا۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں، اگر ہمارے دل و دماغ پہ بس گئی، چھا گئی کہ بس کچھ بھی ہو پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، تو پھر یقیناً یہ دنیا اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، اور یہ دنیا پھر مردار ہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ مردار ہے۔ اگر مقصد ہمارا یہ بن گیا کہ نہیں، منزل ہم نے متعین کر لیا کہ ہماری جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ حصول دولت، بس یہ آخری ہے، ہم نے دولت حاصل کرنی ہے، اگر یہ ہمارے دماغ میں ہم نے ان چیزوں کو بس آخری سمجھ لیا، تو پھر ہم اس حدیث اور قرآن کی جو یہ آیت ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو پھر یہ یقیناً ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ پھر یقیناً ہمارے لیے جو قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ پھر
دھوکہ ہے، پھر تو ہے۔ اب جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیت دیکھیں، آپ پڑھیں، جو ہمیشہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگتے نہیں مانگتے؟ ارے ہر نماز میں کہتے ہیں، یہ آیت تو پڑھتے ہیں نا اکثر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا معنی، کیا مطلب؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے ہم دنیا کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری جو دنیا ہے نا اسے کیا کر دے، حسنہ، بہتر کر دے، اچھا بنا دے، کیا کر دے؟ ربنا، اے میرے رب، اے میرا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے معبود، آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دنیا ہے نا اس دنیا کو میرے لیے کیا کر دے، بہتر کر دے، خوبصورت بنا دے، اچھا کر دے۔ پھر آخر میں ہم کیا کہتے ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت کا سوال کرتے ہیں نا، اے اللہ اس دنیا کو بھی اچھا بنا، اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا، اور پھر جو آخرت ہے اسے بھی اچھا بنا دے، اسے بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ ہم کہتے نہیں کہتے، قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے اس وقت اچھی ہے جب ہم اس دنیا کو سیڑھی کے طور پر استعمال کریں۔ کس کے لیے؟ ہم سیڑھی کے طور پر، زینے کے طور پر ہم اس دنیا کو استعمال کریں کہ ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا جو آخری اسٹیشن ہے وہ کون سا؟ وہ آخرت ہے۔ کیا ہے وہ؟ آخرت ہے، ہم نے وہاں تک جانا ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہہ دے کہ ہم نے مرنا نہیں؟ کسی کو بھی پکڑ لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، ہر چیز کا انکار کرنے والا مل سکتا ہے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ بات تو یقینی ہے نا کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ تو جب چھوڑنا ہی ہے، اور یہ بات کیا ہے؟ یقینی ہے، متعین ہے، اور پھر ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو یقین ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا نہیں ہے، ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی آخری نہیں ہے، کوئی حد نہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے، لا متناہی سلسلہ ہے وہ تو۔